والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی واقعات میں سے ایک بہت ہی مشہور واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے۔ ان کے دور حکومت، ان کی زیر قیادت رہنے والے جنوں، انسانوں، درندوں، پرندوں جو کہ ان کے زیر نگین تھے، ان کی حکومت میں شامل تھے، ان کا ہے۔ اور ایک ہدہد پرندہ جو ایک مرتبہ ان کی مجلس سے غائب ہو گیا تھا، اس کا واقعہ۔ حضرت سلیمان نبی بھی تھے اور بادشاہ تھے۔ اللہ نے انہیں پوری دنیا کی حکومت عطا کی۔ ایک دن وہ اپنے لشکر کا مشاہدہ کر رہے تھے، جب نظر اٹھا کے اپنے لشکر کا مشاہدہ کیا تو انہیں ہدہد پرندہ نظر نہیں آیا۔ پوچھا کہ یہ ہدہد پرندہ کدھر ہے؟ اگر یہ واقعی غائب ہو گیا بغیر بتائے تو میں اس کو سزا دوں، بلکہ اس کو ذبح کر دوں۔ اور حضرت سلیمان کا نظر اٹھا کے مشاہدہ کرنا اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ جو حاکم وقت ہوتا ہے اور جو صحیح حاکم وقت ہوتا ہے اسے اپنی رعایا کے حالات کا پتہ ہوتا ہے۔ اگر اسے پتہ نہیں ہے تو اسے اپنی رعایا کے حالات کا پتہ رکھنا چاہیے۔ یہی وجہ تھی حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی فرمایا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن عمر کو اس کا جواب دے۔ حضرت سلیمان نے بھی دیکھا کہ ہدہد پرندہ نہیں ہے، تھوڑی دیر گزری پرندہ آ گیا تو پوچھا کہ بتاؤ تم کدھر گئے تھے؟ تو ہدہد نے کہا اللہ کے نبی، میں ملک یمن کے ایک شہر صنعا میں گیا تھا جسے سبا بھی کہتے ہیں، اور وہاں میں نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ وہاں کے لوگ سورج کے پجاری ہیں، ان کی ایک ملکہ بھی ہے۔ تو حضرت سلیمان نے جب یہ سنا کہ ایک ملکہ اپنی رعایا سمیت سورج کی پوجا کرتی ہے تو فرمایا اے ہدہد، میں اس واقعے کی تصدیق کروں، اور تصدیق کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ یہ میرا خط لے جاؤ اور ملکہ کو پہنچا دو، اور جب خط اس کو پہنچ جائے پھر دور کھڑے ہو کر اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ آپس میں کیا مشورہ کرتے۔ ملکہ بلقیس کے پاس ہدہد پرندہ واپس جاتا، وہ اپنے کمرے میں تھی، روشن دان سے داخل ہو کر اس کے اوپر خط گرا دیتا ہے، یا وہ اپنے مشیروں کے درمیان بیٹھی تھی کہ اوپر جا کر پھڑپھڑانے لگتا ہے۔ جب ملکہ نظر اٹھا کے دیکھتی ہے تو یہ خط کو گرا دیتا ہے۔ وہ خط کھولتی ہے، پڑھتی ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے، اور سلیمان وہ ہے جو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے، اور اللہ وہ ہے جو بہت ہی مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔
سلیمان کے سامنے غرور نہ کرنا، بلکہ گردن جھکا کے حاضر ہو جانا۔ ملکہ بلقیس اپنا یہ تخت اپنے وزیروں مشیروں کے سامنے رکھتی ہے اور کہتی ہے مجھے مشورہ دو، اور تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی، اب میں کیا کروں؟ تو درباریوں نے جواب دیا، اے ملکہ تو جانتی ہے ہم بڑے بہادر ہیں، ہم بڑے جنگجو ہیں، ہم لڑنے سے نہیں ڈرتے، لیکن آخری فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ سلیمان سے جنگ کرنی ہے یا کوئی اور طریقہ اپنانا ہے۔ ملکہ نے کہا جب جنگ ہوتی ہے ملک تباہ ہو جاتا ہے، اور جو حملہ آور ہوتا ہے وہ شہر کے لوگوں کو جو معزز ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیتا ہے، لہٰذا میں جنگ نہیں کرنا چاہتی، پہلے آزمانا چاہتی ہوں کہ حضرت سلیمان نبی ہیں یا بادشاہ ہیں۔ پھر وہ کثیر تعداد میں تحفے دے کر اپنے قاصدوں کو حضرت سلیمان کے پاس بھیجتی ہے۔ وہ قاصد جب تحائف لے کر حضرت سلیمان کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ ان کو کوئی وقت نہیں دیتے اور فرماتی ہیں کہ جو تحائف تم میرے پاس لے کر آئے ہو اور تم دل میں بڑے خوش ہو کہ ہم بڑے قیمتی تحائف لے کر آئے ہیں، اللہ نے مجھے اس سے بھی زیادہ عطا فرمایا، جا کے اپنی ملکہ سے کہہ دو کہ ہم لشکر لے کر آ رہے ہیں اور تمہارے اندر ہمارے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ قاصدوں نے واپس جا کر ملکہ کو پیغام دے دیا۔ اب ملکہ نے حضرت سلیمان سے ملاقات کا ارادہ کر لیا اور پھر وہ اپنے شہر سے روانہ ہوئی، حضرت سلیمان کی طرف چل پڑی۔ جب 1500 کلومیٹر رہ گیا سفر تو حضرت سلیمان جو کہ اپنا دربار لگا کے بیٹھے تھے اپنے درباریوں سے کہنے لگے تم میں سے کون ایسا بندہ ہے کہ جو ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت ہمارے پاس لے آئے؟ ایک جن کھڑا کہنے لگا اللہ کے نبی میں وہ تخت لے آؤں گا، میں طاقتور ہوں، میں امانت دار بھی ہوں، اس میں جو ہیرے جواہرات موتی لگے ہیں میں چوری بھی نہیں کروں۔ پوچھا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ فرمایا کہ تم اپنی جگہ سے نہیں اٹھو گے، یعنی یہ محفل برخاست نہیں ہوگی، اس سے پہلے تخت آ جائے گا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ اور کوئی بندہ؟ ایک اور بندہ کھڑا ہو گیا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ کہنے لگا کہ میں یہ اللہ کے نبی تخت لے آؤں گا، کتنی دیر میں؟ قبل ان یرتد الیک طرف، اللہ کے نبی آپ آنکھ جھپکاؤ گے، آنکھ بند کر کے کھولو گے تو آپ کے سامنے تخت موجود ہوگا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، حضرت سلیمان نے جب آنکھ جھپکائی تو تخت ان کے سامنے موجود تھا۔ یہ وہ اللہ کا ولی جو حضرت سلیمان کے زمانے کا ولی ہے اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے، یہ اس کی طاقت ہے۔ تو اندازہ لگائیں جو کتاب کا علم رکھے اس کی یہ طاقت ہے، تو جو ام الکتاب کا علم رکھے اس کی کتنی طاقت ہو۔
جب حضرت سلیمان کے ولی کی یہ طاقت ہے تو جو میرے مصطفیٰ کا ولی ہے اس کی کتنی طاقت ہے۔ تخت آ گیا، سامنے رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا اللہ کا شکر ہے، یہ میرے رب کا مجھ پہ فضل ہے کہ اس نے مجھے اتنا طاقتور غلام عطا کر دیا اور اس نے مجھے آزمایا ہے۔ اس نعمت پر میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اور پھر جب ملکہ بلقیس پہنچی تو پہنچنے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ اس تخت کی ذرا رد و بدل کر دو، اس میں تبدیلی کر دو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ملکہ بلقیس اس کو پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی، تو اس میں تبدیلی کر دی گئی۔ جب ملکہ بلقیس پہنچی، حضرت سلیمان نے فرمایا اس تخت کو دیکھو، کیا یہ تمہارا ہی تخت ہے؟ وہ حیرانگی سے بولی یہ تخت لگتا تو وہی۔ پھر حضرت سلیمان نے ان کو اپنے دربار میں آنے کی دعوت دی اور اس دن اپنا دربار صحن کے اندر سجایا اور صحن میں ایسا انداز اپنایا کہ نیچے پانی چھوڑ دیا اور اس کے اوپر بلور کا فرش لگوا دیا۔ وہ اتنا چمکدار تھا کہ محسوس ہوتا تھا کہ فرش نہیں لگا ہوا اور یہ سارے کا سارا پانی جو ہے یہ حوض میں بھرا ہوا، صحن میں بھرا ہوا ہے۔ اور جب ملکہ بلقیس اس پانی نما حوض میں جس کے اوپر بلور کا فرش لگا ہوا تھا چڑھنے لگی تو اس نے اپنے پینچوں کو اوپر کر، تو حضرت سلیمان نے فرمایا اے ملکہ یہ پانی نہیں ہے، یہ فرش لگا ہے، پہنچے نیچے کر کے آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس بڑی حیران اور کہنے لگی میں پہلے ہی سمجھ چکی تھی، جب تمہارا خط آیا تھا کہ تم اللہ کے نبی ہو اور اب آپ کے پاس پہنچ کر میں اللہ کے سامنے حضرت سلیمان کے ساتھ اپنی گردن جھکا اسلام کو قبول کرتے اور حضرت سلیمان کے ہاتھ پر اس سورج کی پجاری ملکہ نے، جسے ملکہ سبا بھی کہتے ہیں، ملکہ بلقیس بھی کہتے ہیں، اسلام قبول۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ حکمران وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے حکمران، جو دین کے غلبے کے لیے حکمرانی کرتا ہے، جو لوگوں کی اصلاح کے لیے حکمرانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو بھی اور ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق